اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ معطل العین یعنی اجوف ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں شروع کیا ہے، اور اجوف کی مزید دو اقسام حرف علت واو اور یا کے اعتبار سے اجوف واوی اور اجوف یائی ہمارے سامنے آئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اجوف واوی جو ہے وہ آپ کو زیادہ تر باب نون سے ملے گا اور باب سین سے بھی اس کا استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے، جبکہ اجوف یائی جو ہے وہ زیادہ تر باب دعات سے ملتا ہے اور باب سین سے بھی اس کا استعمال آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اجوف واوی اور اجوف یائی کی گردانوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھا تھا، اور وہ تبدیلیاں صرف ابھی ماضی کی گردان کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی تھی۔ ماضی کی گردان میں تبدیلیاں کیا آتی ہیں؟ تبدیلیاں دو پٹریوں کے حوالے سے ہم نے سمجھی تھی کہ ماضی کی گردان کی جو پہلی پٹری ہے، جو کہ پہلے 5 صیغوں پر مشتمل ہے، اس پہلی پٹری میں استعمال ہونے والا حرف علت الف سے تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک؟ اور دوسری پٹری پہ جیسے ہی آپ چڑھتے ہیں، اس پٹری سے آپ کا حرف علت جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، اور ڈراپ کرنے کے بعد آپ کو فا کلمہ کی حرکت بھی چینج کرنی ہوتی ہے۔ اور وہ فا کلمہ کی حرکت آپ نے کون سی چینج کرنی ہے؟ یا پیش لگانا ہے اس پہ یا زیر لگانی ہے۔ پیش کب لگانی ہے؟ صرف 2 ابواب میں، باب نون اور باب کاف میں، باقی ابواب میں زیر، ٹھیک؟ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام قواعد ہم ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں ان کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم فعل مضارع اس کی گردان میں ہونے والی تبدیلیوں کو انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں۔ میٹیریل سارا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، بورڈ پر موجود ہے۔ کہوہ لام مادہ، باب نون قوالا جو کہ کالا بن چکا ہے، مضارع اس کا ابھی تک اوریجنلی آپ کے سامنے موجود ہے یقبلو۔ اسی طرح جیم یا حمزہ، باب ضربہ، ماضی اس کا جا یا آ سے جا ہم نے بنا لیا، جبکہ مضارع جو ہے وہ یجیئو اوریجنلی لکھا ہوا ہے۔ اب ہم فعل مضارع کی گردان میں ہونے والی تبدیلیاں جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ فعل مضارع کی گردان کو ذرا سامنے رکھیں۔ فعل مضارع کی گردان نصر ینصرو، ینصرو، دیکھیں ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، 5 صیغے۔ ینصرانی، تنصرانی، 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 4 صیغے، 9 صیغے ہو گئے۔ ینصرونا، ینصرنا، تنصرونا، تنصرنا اور تنصرینا، 14 صیغے مکمل ہو گئے۔ ان 14 صیغوں کو بھی ہم 2 قسم کے صیغوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ان 14 صیغوں میں سے 2 صیغے نکال دیں، اور وہ 2 صیغے ہیں جمع مؤنث کے صیغے۔ جمع مؤنث کے صیغے ذرا سائڈ پہ کر دیں، کون سے ہیں؟ ینصرنا اور تنصرنا، ینصرنا اور تنصرنا۔ باقی جو 12 صیغے ہیں کون کون سے؟ ینصرو، تنصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، ینصرانی، تنصرانی، 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 ینصرونا، تنصرونا، تنصرینا۔ ان صیغوں میں ایک طرح کی تبدیلی آئے گی، اور یہ جو 2 صیغے میں نے الگ کیے ہیں ان میں ایک طرح کی تبدیلی آئے گی۔ بالکل اس طرح ماضی گردان میں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اس طرح مضارع کی گردان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ٹاپک مشکل ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں پہلا صیغہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ اب وہ جمع مؤنث کے 2 صیغوں کی بات نہیں ابھی میں کر رہا، پہلے سے شروع کر رہا ہوں، جو کہ پہلی قسم کے صیغے یقبلو۔ اس صیغے میں چینجز یہ آتی ہیں کہ حرف علت جو ہے وہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے۔ حرف علت میں نے آپ بتایا تھا نا، یہ کمزور حرف ہے، کمزور، ویک لیٹرز ہیں۔ کمزور حرف حرکت برداشت کر ہی نہیں سکتا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا بوجھ جو ہے کسی نہ کسی طرح اتار کے پھینکے۔ اس نے دیکھا پیچھے، اسے جو مادے کا فا کلمہ تھا وہ خالی نظر آیا،
اس نے فوری طور پہ اپنی حرکت پیش جو ہے وہ پیچھے بھیج دی. ٹھیک ہے, جب اس نے حرکت پیچھے بھیجی, قاف کو اس نے پیش دے دی, ایک کام کیا. اب ظاہر بات ہے اس نے گڑبڑ کیا, تب جب بھی کوئی گڑبڑ کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ پکڑا نہ جائے, نمایاں نہ ہو. تو اب یہ بھی یہی چاہے گا کہ میں نمایاں نہ ہوں. پہلا کام ایک آپ کے سامنے آ گیا کہ حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرنی ہے. حرکت اس نے جو بھی ٹرانسفر کی ہے, پیش کی ہے, تو پیش کا جو موافق حرف ہے, پیش کا موافق حرف کیا ہے؟ واو. اگر یہ زبر پیچھے اس میں زبر ہوتی اور یہ زبر پیچھے ٹرانسفر کرتا تو زبر کا موافق حرف کیا تھا؟ الف. اگر اس پر زیر ہوتی اور یہ زیر پیچھے ٹرانسفر کرتا تو زیر کا موافق حرف کیا تھا؟ یا. تو جو بھی حرکت یہ پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے اس حرکت کا موافق حرف اس میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس نے پیش پیچھے دی اور پیش کا موافق حرف کیا ہے؟ واو. تو یہ واو جو ہے یہ واو میں چینج ہو گیا, یہ بن گیا یکو, اور لام آپ کا پیش کے ساتھ ہی ہے یقولو. لہجے مضارع کا پہلا صیغہ تیار ہو گیا یقولو. قالا یقولو. یقولو, اب اس واو پر آپ ساکن لگائیں یا نہ لگائیں بات ایک ہی ہے, واو خالی ہے, ساکن ہی ہے. یقولو, اب پہلا سمجھ میں آ گیا. یقولو تقولو تقولو اقولو نقولو. یقولانی تقولانی تقولانی تقولانی. یقولونا تقولونا تقولینا. کیوں جی؟ یقولو پہلا بن گیا نا, اس کے بعد وہ 5 ایک ردم والے ہیں ان کو لائیں. یقولو تقولو تقولو اقولو نقولو. اب وہ مثنیٰ والے 4. یقولا, مثنیٰ کیسے بناتے ہیں؟ پر نہیں الف اور نون زیر نہیں, اس طریقے سے آ جائے. یقولانی تقولانی تقولانی تقولانی. جمع کیسے بناتے ہیں؟ واو اور نون سے بنا یقولونا. یقولونا تقولونا تقولینا. 2 سیغے چھوڑے ہیں نا میں نے, جمع مؤنث کے سیغے چھوڑے ہیں نا, وہ اس لیے چھوڑے کہ وہ الگ ہے, ان پہ الگ قاعدہ لگے گا. تو کالا یقولو, یقولو کی دان پوری ہوگی. کتنی آسان تھی. یقولو تقولو تقولو اقولو نقولو. یقولانی تقولانی تقولانی تقولانی. یقولونا تقولونا تقولینا. 2 سیغے بھی چھوڑے ہیں, ان کو کرتے ہیں ابھی, ان کو بھی کرتے ہیں. پہلے اس کے حوالے سے چند قرآن مجید کا ٹیکسٹ تاکہ ساتھ ساتھ وہ بھی ہمارا کام ہوتا رہے. یقولو کا کیا ترجمہ؟ وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا. ٹھیک ہو گیا. نقولو کا کیا ترجمہ ہے؟ ہم کہتے ہیں یا ہم کہیں گے. قالا, اس نے کہا. قالا, اس نے کہا. ہی سیڈ. آپ کو ماشاءاللہ انگریزی بڑی اچھی آتی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اس نے حامد سے کہا, اس کی انگریزی کیا ہوگی؟ ہی سیڈ ٹو حامد. ہی سیڈ ٹو حامد. یہ ٹو کیا ہے؟ پریپوزیشن. ٹھیک, تو آپ کو پتا ہے کہ انگریزی میں ٹو سے ورب جو ہے اس کے ساتھ ٹو کی پریپوزیشن لگتی ہے. ہی سیڈ ٹو می, اس نے مجھ سے کہا. عربی زبان میں بھی جب کالا آئے گا تو اس کے ساتھ پریپوزیشن لگے گی, اور پریپوزیشن لگے گی لام کی پریپوزیشن. ٹھیک ہے, یعنی نقولو ہم کہیں گے, ہم زید سے کہیں گے. پہلے سے ٹرانسلیٹ کر لیں. ہم کہیں گے زید سے. جی, نقولو لی زیدن. نقولو لی زیدن, ہم زید سے کہیں گے. ہم جہنم سے کہیں گے. لام کی پریپوزیشن لگنی ہے لازمی. نقولو لی جہنم
جی جہنم لام آ رہا ہے حرف جر، لی جہنم ماں، جہنم جر میں ہے، جر میں ہے نا، اس لیے کہ غیر منصرف اسم ہے، اور غیر منصرف اسم کی جر جو ہے وہ بھی زبر کے ساتھ شو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نقول لجہنم، ہم جہنم سے کہیں گے، یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے یا پوچھیں گے، حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی، وتقول، جی وہ کہے گی، یقولو تقولو، وہ کہے گی، حل من مزید، کیا مزید بھی ہے، اور بھی ہے. طارق صاحب کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی، اور وہ پوچھے گی کہ حل میں مزید، کیا اور بھی ہے، کیا مزید بھی ہے. یعنی جہنم دو مطلب ہو سکتے ہیں اس کے، یا تو اس درجے بھر چکی ہوگی، اس درجے بھر چکی ہوگی کہ اس میں گنجائش نہیں ہوگی، وہ کہے گی ابھی اور بھی ہے، میں تو فل ہوں. یا پھر جہنم اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ وہ کبھی نہیں بھرے گی، وہ کہے گی حل میں مزید، اور بھی ہے آنے. اور یہ ہے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت. یعنی اس پہ شاید آپ نے واقعہ وہ سنا ہوگا کہ عربی جاننے والے ایک نان مسلم ٹیچر نے ایک مرتبہ ایک مسلم ٹیچر سے پوچھا تھا کہ تم کہتے ہو قرآن مجید جو ہے تمہارا کلام، اللہ کا کلام جو ہے بڑا فصیح ہے، تو کیا فصاحت ہے اس میں؟ تو مسلم ٹیچر نے جو بات ان کے سامنے بیان کی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ اتنی عربی تو تمہیں آتی ہے، میں تمہیں کہتا ہوں کہ جہنم بہت وسیع ہے، اس کو ذرا عربی میں ٹرانسلیٹ کرو. تو اس نے 1 2 3 جملے بنا دیے، آپ بھی بنا سکتے ہیں کہ جہنم واسعۃ، جہنم واسعۃ جداً، یہی ہے نا، اتنا لگا دیں گے زور پیدا ہو جائے گا کہ واقعی جہنم بہت وسیع ہے. لیکن انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن جہنم کی وسعت کو کیسے بیان کرتا ہے. پھر انہوں نے یہ آیت کوٹ کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی، وتقول، اور وہ کہے گی کہ حل میں مزید، اور بھی ہے. یعنی جہنم بہت وسیع ہے. یہ جہنم کی وسعت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. اس لیے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے مانگو، جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اور اللہ سے جب پناہ مانگو تو جہنم سے پناہ مانگا کرو. تو اللہ سے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے جو محفوظ رکھے. تو نقولو اور تقولو، یہ 2 سیغے آپ کے سامنے آ گئے. لیں جی 2 سیغے جو ہم نے چھوڑے جمع مؤنث کے، ان کو اب کر لیتے ہیں، پھر اجوف جائی کی طرف چلیں گے. وہ 2 سیغے کون سے ہیں ذرا لکھیں جمع مؤنث کے؟ ین سرنا، یعنی یک بولنا، یک بولنا، یک بولنا سمجھ میں آ گئے ہو، تک بولنا سمجھ میں آ جائے گا. ان 2 سیغوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان 2 سیغوں میں ایک کام تو وہی ہوتا ہے کہ حرف علت اپنی حرکت پیچھے بھیجتا ہے، حرف علت اپنی حرکت پیچھے بھیجتا ہے، اور اپنی حرکت پیچھے بھیجنے کے بعد ذرا حرکت بھیجے، پہلے قاف پہ آ گیا پیش، اور حرکت بھیجنے کے بعد غائب، ڈراپ کر دے، ڈراپ کر دے، آسان کام. باؤ نکال دیں، کیا بچ گیا پیچھے؟ لام ساکن اور نون زبر نا، یقلنا، یقلنا، اور پھر تقلنا. نہیں جی گردان مکمل. اب میں گردان آپ کے سامنے رکھتا ہوں،
यकूलू तकूलू तकूलू वकूलू नकूलू, यकूलानी तकूलानी तकूलानी तकूलानी, यकूलूना यकुलना तकूलूना तकुलना तकू। तो इरफान क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले अभी अजवा वावी से एक मादा जो है और कर लेते हैं। मादा मैंने आपको दिया था, याद होगा पिछले लेक्चर्स में, आइन वाओ जाल और नून से। नॉर्मल माजी क्या था? आवाजा, और नॉर्मल मुजारे या वुजू। जी आवाजा क्या बनाया हमने? आजा। अब मुजारे भी आपको बनाना आ गया। क्या होगा जी? हरकत पीछे, आइन को हरकत आ गई पेश, और पेश के मुवाफिक हर वाव में चेंज हो गया या उजू। आजा या उजू। अब या उजू से गर्दान, या उजू पहला सीगा सामने रखें, या उजू ता उजू ता उजू आ उजू ना उजू, या उजानी ता उजानी ता उजानी ता उजानी, या उजूना या उजना, ता उजूना ता उजना ता उजीना। आजा या उजू पन्हा में आना। पन्हा में आना आपको याद होगा, हमने एक मरतबा बिस्मिल्लाह की थी, और बिस्मिल्लाह बड़ी देर बाद जाके की थी। हुरूफ जारा जब पढ़े थे उस वक्त हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा एनालिसिस किया था। आज हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम करेंगे इंशाअल्लाह। आऊज़ु, हाँ जी क्या तर्जुमा होगा? मैं पन्हा में आता हूं। आऊज़ु, मैं पन्हा में आता हूं। हबीब साहब अगर मैंने कहना हो कि मैं पन्हा में आती हूं तो उसकी अरबी क्या होगी? मैं पन्हा में आती हूं, यही होगी माशाल्लाह। आऊज़ु वाहिद मुतकल्लिम का सीखा है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों का एक ही सीखा है। आऊज़ु मैं पन्हा में आता हूं या आती हूं। अब यहां पर देखें, किसी की पन्हा में आना है और किसी से बचने के लिए पन्हा में आना है, दो चीजें। जिसकी पन्हा में आना है आपने, उसके साथ बा की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है, उसके साथ बा की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। आऊज़ु बिल्लाही, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। आऊज़ु बिल्लाही, जिसकी पनाह में आना है बा की प्रेपोजिशन के साथ उस इसम को मेंशन करेंगे, और जिससे बचने के लिए पनाह में आना है वो मिन के साथ। आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर अर्रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये भी मुकम्मल है। आऊज़ु पनाह में आना, जिसकी पनाह में आ जाए बा के साथ, और जिससे बचने के लिए पनाह में आ जाए वो मिन के साथ। अपने मुअव्वज़तैन को देखें जरा। कुल आऊज़ु बि रब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बि रब्बिल फलक, किससे बचने के लिए? मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बुझोगे ना? यानी रब्बुल फलक की पनाह में आ गए और इन तमाम चीजों से। कुल आऊज़ु बि रब्बिन नास, और वो रब्बुन नास कौन है? मालिकिन नास, इलाहिन नास। किससे बचना है? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। हज़रत मरियम सलाम अलैहा जब अलग हुई अपने घर वालों से, तो बड़े प्यारे अल्फाज हैं, जरा उन्हें ज़हन में लाएं।
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ الگ ہوئی ہیں تو انہوں نے آڑ کر لی اپنے گھر والوں سے، تو فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے اس کی طرف اپنی روح یعنی جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس نے جبریل نے علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک مکمل بشر کی شکل اختیار کی۔ قالت قالت بولی انی اعوذ بالرحمن منک، میں الرحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ قالا، کہنے لگے انما انا رسول ربی کی، میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ تو دیکھیں جو پیٹرن آپ کے سامنے ایک مرتبہ آ گیا وہی آپ کو ملے گا، یعنی جس کی پناہ میں آیا جائے با کے ساتھ، اور جسے بچنے کے لیے پناہ میں آیا جا رہا ہے وہ من کے ساتھ آ رہا ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ نہیں جی الحمدللہ یہ بات بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اجوف واوی خا واو فا، باب سین سے بھی دیکھ لیں جی، ماضی کیا تھا؟ خوفا، اور مضارع یخوفو، جی خوفا کیا بنا تھا؟ خافا۔ اب یہاں دیکھیں کیا کرنا ہے، مضارع میں کیا ہونا ہے؟ حرف علت میں بھی حرکت پیچھے بھیجنی ہے۔ خا کو اس نے زبر دی نا، اور زبر کے موافق حرف میں تبدیل ہونا ہے۔ زبر کا موافق حرف کیا ہے؟ الف، کیا بن گیا؟ یخافو، خافا یخافو۔ اب دیکھیں وہ باؤ جو الف میں چینج ہو گیا۔ یخافو پہلا صیغہ دیا، آگے گردان مسئلہ نہیں ہے، یخافو تخافو تخافو اخافو نخافو، یخافانی تخافانی تخافانی تخافانی، یخافونا یخفنا، صرف حرف علت ڈراپ ہونا ہے نا، یخافونا یخفنا، تخافونا تخفنا تخافینا۔ خافا یخافو کے معنی ڈرنا، میں ڈرتا ہوں، کیا عربی ہوگی شبیر صاحب؟ میں ڈرتا ہوں، اخافو، ماشاءاللہ، میں ڈرتا ہوں، اخافو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ مفعول، تو اخاف اللہ، ہاں ٹھیک ہے، اخافو میں ڈرتا ہوں اللہ سے، جملہ فعلیہ، دانش جملہ فعلیہ اس میں کنورٹ کریں، جملہ فعلیہ کو اس میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں؟ فاعل کو اٹھاتے ہیں باہر لے آتے ہیں، فاعل کون سا ہے؟ انا، اخافو کے اندر انا فاعل ہے، انا اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، زور پیدا ہو گیا، اور زور پیدا کریں، انا پلس انا از اکول ٹو انی اخاف اللہ۔ تو نبی قسم کی وہ حدیث پھر تازہ کر لے ذہن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا، اس میں ایک شخص وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ، جسے ایک عورت نے دعوت دی، اس عورت کی دو صفات بیان کی، ذات منصب و جمال، وہ منصب والی بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، اس نے گناہ کی دعوت دی، فقالا تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آسان کام نہیں ہے، انعام بہت بڑا ہے، انعام بہت بڑا۔ لیں جی اجوف جائی کی طرف آ جائیں، یج یو، یہی ہے نا، کیا ہونا ہے؟ حرف علت نے اپنی حرکت پیچھے بھیجنی ہے، یہی کرنا ہے نا، اس نے حرکت اپنی پیچھے بھیجی، زیر پیچھے بھیجی، زیر کے موافق حرف میں تبدیل ہو گیا، یا میں چینج ہو گیا، اور
यजीउ, जा यजीउ, यजीउ तजीउ तजीउ अजीउ नजीउ, यजी आनी तजी आनी तजी आनी तजी आनी, यजी ऊना यजीना, तजी ऊना तजीना तजीना। फिर हो गया जा यजी। जी एक मादा और करें से, जा या और दाल। जी बाब जराबा यजरिबू, जायदा यज़यिदु। हाँ जी चेंजेस के बाद ज्यादा यजीदु, ज्यादा यजीदु, यजीदु तजीदु तजीदु अजीदु नजीदु, यजीदानी तजीदानी तजीदानी तजीदा, यजीदूना यजीदना, तजीदूना तजीदना तजीदीना, ज्यादा यजीदु ज्यादा करना। अजब याई बाप सीन से भी आता है, शीन या हमजा मादा वही है। देखें मैं कोई नए मादे आपके सामने रख रहा हूं, उन्हीं मादों को आप मुजारे के साथ पेश कर रहा हूं। शीन या और हमजा, बाप कौन सा सीन। हाँ जी ये शाइया क्या बना था, शाह, शाह। हाँ जी मुजारे में क्या होना है, हरकत पीछे भेजनी है, जबर है पीछे, जबर के मुवाफिक हर्फ कौन है, अलिफ, कर दें यशाउ, शाआ यशाउ। देखना शई या यश या ऊ, आपको घंटा लग जाना गर्दान करने में, लेकिन शाह यशाउ, यशाउ तशाउ तशाउ अशाउ नशाउ। अलामत मुजारे देखे हट रही है सिर्फ। एक आपको पैटर्न अच्छी तरह समझ में आ गया तो आपके लिए यकीन करें कोई मसला ही नहीं है गर्दान। यशाउ तशाउ तशाउ अशाउ नशाउ, यशा आनी तशा आनी तशा आनी तशा आनी, यशाऊना यशाना, हरफिला ड्रॉप कर देना, तशाऊना तशाना तशाइना, वमा तशाऊना, तुम तो चाह भी नहीं सकते, इल्ला अन यशा अल्लाह, अगर अल्लाह ही ना चाहे। यानी बंदा सोचता है ना कि मैं ये चाहूं तो कर लूंगा, इरादा है, कोशिश है, फाइनल इज़्न, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया जी। अजवफ वावी अजवफ याई हमारा मुकम्मल हो गया। एक मादा बस अब फाइनल प्रैक्टिस के तौर पे मैं देना चाहता हूं, और अजवफ के बारे में एक बात आपको मजीद बता के इंशाल्लाह हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नाकिस को शुरू करेंगे। जी मादा मैं दे रहा हूं आपको, आपने उसे माजी और मुजारे बनाने और पूरी गर्दान करनी है। मादा है, बहुत मशहूर मादा है, बहुत इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में, काफ वाव नून। ऐसे वो वावी का मादा है, काफ वाव नून, बाब है नून, नॉर्मल माजी मुजारे जी, कवाना यकवुनु, कवाना यकवुनु। कवायद की ताजा कर ले, माजी की गर्दान जब आपने करनी है अजवफ की, तो माजी की गर्दान के पहले 5 सीगों में हरफ इल्लत अलिफ से चेंज हो जाएगा। ये कवाना क्या बन जाएगा, काना, काना से गर्दान, काना काना कानू कानत कानता कुन्ना, बाब नून है, हरफ इल्लत ड्रॉप करना है और फा कलिमा की हरकत चेंज करनी है, कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना कुंतु कुन्ना। बहुत इस्तेमाल है ना कुरान मजीद में काना जी। यकमुनु क्या बनेगा, हरफ इल्लत अपनी हरकत पीछे भेजेगा, काफ को इसने पेश दिया और पेश के मुवाफिक हरफ वाव में चेंज हो गया, यकूनु, यकूनु तकूनु तकूनु अकूनु नकूनु, यकूनानी तकूनानी तकूनानी तकूनानी, यकूनूना यकुन्ना, तकूनूना तकुन्ना तकूनीना। काना यकूनु कितना इस्तेमाल है कुरान में, काना यकूनु होना के माना में इस्तेमाल होता है, यानी आपका जो अंग्रेजी में टू बी
لفظ ہے نا. اب ٹو بی کی مختلف فارمز ہیں. از آر ایم ٹو بی کی فارمز ہیں. واز ور ٹو بی کی ہی فارم. کانا وہ تھا. کانا کے معنی وہ تھا. ٹھیک. کانا کانا کانو کانت کانتا کننا پوری گردان وہ تھا وہ دو تھے وہ سب تھے گردان کر سکتے ہیں. اور یکونو وہ ہوگا. مضارع حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے لیکن یکونو جو ہے یہ مستقبل کے لیے آئے گا. اب سوال پیدا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حال کے لیے کیا ہے؟ جملہ اسمی ہے. حال کے لیے جملہ اسمی ہے. کیسے؟ زید زید مریض. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ زید بیمار ہے. زید بیمار ہے کہاں ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ نا. میں کہنا چاہتا ہوں زید بیمار تھا. زید بیمار تھا. آج آپ نے تھا پڑھ لیا نا. جب ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا تو سارے جملہ اسمیہ میں نے ہے کے ساتھ کیے تھے. کسی نے سوال نہیں کیا تھا کہ جی اگر تھا کرنا ہو تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آج وہ وقت آ گیا کہ زید بیمار تھا. تھا کے لیے ہم جملہ اسمیہ کے شروع میں کانا لگا دیں گے. ہے کے لیے جملہ اسمیہ اور تھا کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں لگا دیا کانا. جملہ اسمیہ کے شروع میں کانا لگا تو کانا نے ایک اعرابی تبدیلی بھی لانی ہے. کانا نے ایک اعرابی تبدیلی لانی ہے. دیکھیے کیا لاتا ہے تبدیلی. جملہ اسمیہ کی جو خبر ہے اس کو یہ حالت نصب میں لے جائے گا. کانا زیدن مریضن. کانا زیدن مریضن. زید بیمار تھا. زید بیمار تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب بالکل یہ چیز ہے. کانا کی جگہ یکونو لگا دیں. یکونو زیدن مریضن. زید بیمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بس ہم کہتے ہیں نا کہ ٹھنڈا پانی مت پیو بیمار ہو جاؤ گے. ٹھیک. تو دیکھیں کانا اور یکونو کا کتنا فائدہ ہوا. کانا آپ کے جملہ اسمیہ کو ماضی میں لے گیا اور یکونو آپ کے جملہ اسمیہ کو مستقبل میں لے گیا. کلیئر ہو گیا. اچھا اب زید بیمار تھا زید بیمار ہو جائے گا اور زید بیمار ہے. زیدن مریضن. سمپل جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ دو. مبتدا خبر. زیدن مبتدا اور مریض خبر. جب کانا داخل ہوا تو اب یہ مبتدا نہیں رہا یہ کانا کا اسم ہو گیا. جس طرح انا کا اسم ہوتا تھا تو یہ کانا کا اسم ہو گیا. اور مریضن یہ خبر اب جملہ اسمیہ کی خبر نہیں رہی بلکہ کانا کی خبر بن گئی. تو یہاں سے ایک رزلٹ سامنے آیا کہ کانا کی خبر بھی حالت نصب میں ہوتی ہے. کانا کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے. تو کانا زیدن مریضن. کانا آپ کا فعل. زیدن کانا کا اسم اور مریضن کانا کی خبر. کانا فعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. اینڈ یہ ٹھیک ہو گیا. اب ایک پوائنٹ اور جو بہت اہم پوائنٹ ہے. اللہ غفور. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ بہت بخشنے والا ہے. اللہ غفور. اللہ بہت بخشنے والا ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے کان اللہ غفورن. کان اللہ غفورن.
تو جہاں تک گرامر کا تعلق ہے تو جو ہم نے پڑھا ہے بالکل اسی طرح کانا کا اسم رفع میں ہے اور کانا کی خبر، کانا کا اسم رفع میں ہے اور کانا کی خبر نصب میں ہے. ٹھیک ہے، گرامیٹیکلی یعنی اعرابی تبدیلیاں آپ نے دیکھ لی. اب سوال پیدا ہوتا ہے شبیر صاحب ترجمہ. کان اللہ غفورن، کان اللہ غفورن کیا ترجمہ کریں گے؟ اگر کرتے ہیں کہ اللہ بہت بخشنے والا تھا، وہ کر نہیں سکتے. ترجمہ آپ کو اس کا یہی لکھا ملتا ہے، اللہ بہت بخشنے والا ہے. تو جب اللہ بہت بخشنے والا ہے تو وہ تو اللہ غفورن بھی بیان کر رہا تھا. سوال پیدا ہوا نا، اللہ غفورن کا ترجمہ بھی اللہ بہت بخشنے والا ہے، تو کان اللہ غفورن اس کا ترجمہ بھی اللہ بہت بخشنے والا ہے. تو پھر کانا کا استعمال کیا ضرورت ہے؟ اب اس کو سمجھ لیں، اب اس کو سمجھ لیں. کچھ آفاقی صداقتیں ہوتی ہیں جو زمانے کی قید سے بے نیاز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کچھ آفاقی صداقتیں ہوتی ہیں جس میں زمانہ نہیں ہوتا. اب یہ زبانوں کی پرابلم ہے کہ کسی بھی زبان میں کوئی ایسا فعل نہیں ہے، کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو تینوں زمانوں کو کور کرے. تھا، ہے اور ہوگا، کسی زبان میں کوئی فعل نہیں ہے. ماضی کے لیے فعل ماضی، حال کے لیے فعل حال، مستقبل کے لیے فعل مستقبل. ایسے ہی ہے نا. عرب نے کیا کیا، ایک کام کر لیا، اس نے تین زمانوں کے لیے دو فعل استعمال کر لیے، لیکن تینوں زمانوں کے لیے ایک فعل نہیں ملے گا آپ کو. ایسا ہے نا. اب زبانوں کی اس پرابلم کی وجہ سے ہر زبان نے کوئی ایک فعل اس کام کے لیے مختص کر لیا. عربی زبان والوں نے کانا کو اس کام کے لیے مختص کر لیا کہ کانا آپ کی آفاقی صداقت کے لیے بھی استعمال ہو. تو کان اللہ غفورن کا ترجمہ آپ اس لیے کرتے ہیں اللہ بہت بخشنے والا ہے، مراد یہ ہے کہ تھا بھی، ہے بھی اور ہوگا بھی. اب پتہ کہاں چلے گا؟ یہاں آپ کہہ رہے ہیں جی یہ زید مریض تھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ زید مریض تھا، ہے اور ہوگا. یہ آفاقی صداقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہیں پر وہ تھا کے معنی میں آئے گا اور کہیں پر وہ آفاقی صداقت کو شو کرے گا. پھر کانٹیکس بتائے گا، کانٹیکس بتائے گا. جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی نا کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی کہ یا زکریا انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ. ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے نام ایسا کسی کا نہیں رکھا. سوال کیا ربی انا کہاں سے، کیسے، یکونو ہوگا، لی غلام میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا. اور آگے الفاظ ہے وَكَانَتْ امرأتی عاقراً، وَكَانَتْ امرأتی عاقراً. کانت وہ تھی، امراتی میری عورت، میری بیوی، عاقراً بانجھ. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ملے گا؟ اور میری بیوی تو بانجھ ہے، تھی بھی، ہے بھی، اور ظاہر بات ہے ایک نقص ہے. وَكَانَتْ امرأتی عاقراً، اور میری بیوی تو بانجھ ہے. تو ترجمہ آپ کو جہاں پر ہے نظر آ رہا ہے. کانت کی وجہ سے آپ کہیں پریشان نہ ہو جائے کہ اس کا ترجمہ تھا میں کیوں نہیں ہے. ٹھیک، تو کانا کا ایک بہت اہم استعمال آپ کے سامنے آ گیا. کانا فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں بات کر کے فعل ناقص کو شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان باتوں کو سمجھنا آسان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.